ان کی بخشش فرمائے، ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے اور پوری امت کو بیداری عطا فرمائے۔ اسی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتا ہے کہ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں، گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر شمع بولی، گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ جو آدمی بھی وہاں سے ہو کر آتا ہے وہ ہر بندے کو کھجورے اور پانی ضرور پیش کرتا ہے۔ بھائی کیا صرف حرم کا تحفہ یہی ہے؟ حرم کا تحفہ صرف میلاد ہی ہے؟ دین صرف گوشہ نشین ہو کے اللہ اللہ کرنے کا نام ہی ہے؟ اگر گوشہ نشین ہو کے اللہ اللہ کرنے کا نام دین ہے تو پھر کربلا کیا تھا، احد کیا ہے، بدر کیا ہے؟ وہ ماحول جس وقت ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بنا ہوا ہے، عالمی اسلام پر عالمی کفر نے قبضہ جما رکھا ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تاجدار ختم نبوت شریف رکھو۔ تمام احباب بھائی تشریف رکھیں تاکہ پیچھے والے احباب دیکھ سکیں، نہیں آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سید عالم اور ملک پاکستان میں جو عرصہ دراز سے نظام مصطفیٰ کے آگے بار بار دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں، اور اب تو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے لوگ بار بار پوری صدی سے جو نصاب پڑھ رہے ہیں وہ ذہنی طور پر اب دین کے نہیں عالمی کفر کے وہ بھی غلام بن چکے ہیں۔ اور ایسے دور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جب تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں ہے اور عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے اور پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے، عاشقان رسول کو اور غلامان رسول کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جملہ کارکنان، جملہ عہدیداران اپنے قائد کی قیادت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے پوری عمر کو آواز دی جا رہی ہے۔ اور اس وقت دین کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے پرچم کو بلند کریں اور حضور درگاہ میں پوری امت عالم کفر کے ہتھ کنڈوں سے اور ان سازشوں سے بخوبی واقع ہو چکی ہے، اور ایسے ماحول میں پوری امت
کہ یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری امت نبی علیہ السلام کے دین کے لیے کھڑی ہو کر حضور کی بارگاہ میں لبیک 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 یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے۔ ایسے حالات میں ہم نے اپنی عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے تھے کہ جیلوں میں چلے جائیں گے، ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، پھر ہمارے لیے پتہ نہیں کون کون سی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ان کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا، بالخصوص اس دور کے غازی ملت غازی مرحوم قاضی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے ہوئے 27 گولیاں جو کفر کے سینے میں پیوست کی، جن گولیوں کی دھمک اور آواز پورے عالمی کفر میں گونج اٹھی۔ جب وہ اس دنیا سے گئے تو اتنا بڑا جنازہ تھا کہ شاید تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ عالم میں اس سے بڑا جنازہ نہیں ہوا ہوگا۔ 60 لاکھ بندہ، یہ ایجنسی کی رپورٹ ہے کہ 60 لاکھ بندہ جنازے میں شامل تھا، اور ہمیں جو بعد میں لوگ ملے جہاں پر سپیکر کا انتظام نہیں تھا، ساؤنڈ کا انتظام نہیں تھا، وہ لوگ کئی کلومیٹر تک ہم نے اپنے کانوں میں سنا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جنازے کی تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اور وہ لوگ جو ڈرتے تھے اس مشن کے لیے ہمیں آ سکیں گی، ہم جیلوں میں چلے جائیں گے، وہ لوگ بھی گئے ضرور ہیں۔ وہ لوگ جو ڈرتے تھے وہ گئے ضرور ہیں، لیکن وہ عزت، وہ آبرو جو دین کی خاطر جیل میں جانے کی تھی وہ نہیں مل سکی۔ گئے ضرور ہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جس کی تصویر غازی ممتاز قادری کے ساتھ لگی ہوگی اس کے خلاف 4 شیڈول لگا لیا جائے گا، پھر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے، ان کے لیے ہتھکڑیاں ہیں، ان کے لیے جیلیں ہیں۔ آج ہم اپنی نگاہوں سے اور پوری امت بلکہ پورا عالمی کفر بھی دیکھ رہا ہے کہ جو غازی ممتاز قادری کے خلاف تھے، یعنی ناموس رسالت کے اس مشن کے مخالف تھے، آج ان کی تصویریں ہر تھانے میں لگی ہوئی ہیں، ان کے محلات پر بھی لگی ہوئی ہیں، اور ایئرپورٹ پر بھی لگی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ مفرور ہیں، یہ اشتہاری ہیں، اس لیے کہ وہ ناموس رسالت کے محافظات کھڑے نہ ہو سکے۔ اور آج میں انہیں ببانگے دول کہنا چاہتا ہوں، او غازی ممتاز قادری کے قاتلوں، اب دیکھ لو ہم جیلوں میں جانے کے بعد بھی باعزت جہاں کھڑے ہیں، اور تم غازی ممتاز قادری کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو اشتہاری بنوا چکے ہو، مفرور بن چکے ہو۔ اور جو لوگ یہ بکواس کرتے تھے کہ بابا جی بک گئے، جنہیں اپنے علالیوں اور حامیوں کا بھی نہیں پتا، جنہیں اپنے باپ کے ہونے کا بھی نہیں پتا، وہ بکواس کرتے تھے کہ بابا جی بک گئے۔ بھائی اگر بابا جی بکتے تو پھر وہاں فیض آباد استعفیٰ کوئی نہ دیتا۔ استعفے کا آنا اور 8 جانوں کا قربان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بابا جی بکے نہیں بلکہ ناموس رسالت کے مشن کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور وہ علماء کرام، وہ پیران اعظام جو دربدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ناموس رسالت کے مشن سے منہ موڑ کے، نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ سے منہ موڑ کے، جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے دروازے پہ اپنی دمیں لا رہے ہیں، آج ان کے سروں پہ وہ لوٹے رکھ کے ان کو نکال رہے ہیں۔ جب کوئی حضور کی عزت اور ناموس کے پرچم کو بلند نہیں کرتا تو پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا یہ کسی آستانے کا سجادہ نشین ہے، یہ کسی مسجد کا امام ہے، یہ پیر ہے کہ مرید ہے، یہ امام ہے کہ مصلی ہے،
صرف یہاں وہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ حضور کی عزت اور ناموس کے ساتھ کھڑا تھا، اور اگر حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے سمیشن کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو پھر دنیا دیکھتی ہے، پھر کائنات یہ نہیں دیکھتی کہ یہ سجادہ نشین ہے کہ مرید ہے، پھر ان کے سروں پہ لوٹے دے کے ان کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے، اور خود فطرت ان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر ان کے در سے پھرو گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ یوں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں پکا مومن ہوں، میں تم سے بھی بڑا مومن ہوں۔ تیسرا کہے گا جناب جو آپ بھی آپ مومن نہیں، میں تم سے بھی بڑا مومن ہوں۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ پوچھو اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ بھی لگتا ہے سپاہی۔ اور میں نے یہ تنظیمی دورہ کراچی میں تھا، اندرون اصل میں تھا، تو وہاں بھی میں نے یہ بات حیدرآباد میں کہی ہے کہ پوری امت اور عالم کفر سن لے کہ تحریک لبیک کے قائد کسی کے پاس جا کر منتیں نہیں کرتے رہے، انہوں نے کہیں جا کر منت سمادن نہیں گئی، آپ نے بڑی فرمائے میں آگے لگتا ہوں، آپ میرے پیچھے آ جائیں، آپ علماء ہیں، آپ مشائخ ہیں، آپ بہت بڑے آستانے کے مالک ہیں، آپ آ جائیں، مہربانی فرمائیں، میرے ساتھ نکلیں، میں آپ کو اپنے تحریک کا اپنی تنظیم کا ممبر بنانا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، مجھے قائد تسلیم کر لیں، منت سمادن کر کے نہیں بلکہ عملاً اپنے کام سے۔ جب بھی کبھی دین پر مشکل وقت آیا ہے تو وہ لوگ جو پیدل چل سکتے تھے، جن کے پاس دولت کے انبار تھے، وہ حجروں میں چھپ گئے، اور ویل چیئر پر بیٹھنے والا بندہ سب ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، جب ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندہ پوری امت سے پہلے میدان عمل میں نکل آئے تو پھر اسے قائد نہ مانے تو اور کیا کریں؟ اور سب سے پہلے میدان عمل میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غازی ممتاز حسین قادری کو تختہ دار پر لٹکائیں گے تو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر لٹکائیں گے، اور سب سے پہلے ویل چیئر لے کر باہر نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آسیہ ملعونہ کو یہاں سے بری کرو گے تو پھر ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے پھر بری کرو گے۔ جب بندہ اپنی جان کی اس حالت کے باوجود اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور پوری امت سے پہلے نکل کر میدان عمل میں ہو تو پھر قائد ہی بنتا ہے۔ اور جو شخص ناموس رسالت پر پیرا دے، ختم نبوت کا تحفظ کرے، ہم صرف ہم ہی نہیں، ہماری جانیں بھی اس کے ساتھ ہیں، ہمارے آخری سانس بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بکواسات کرنا کہ یہ جناب اپنے بزرگوں کی لائن کو بھول چکے ہیں اور مولویوں کے ساتھ چل نکلے ہیں، بھائی ملک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑے مولوی حضرات ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں ہوتے جو اپنی زندگی یا دین کے لیے وقف کرتے اس دور میں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت شیخ الحدیث، شیخ القرآن، علماء کرام، فقہاء بڑی تعداد میں ہیں، ائمہ مساجد بڑی تعداد میں ہیں، لیکن جو شخص نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں نکل آئے، اس کا ساتھ نہ دینا
یہ بے غیرتی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ حضور کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہے۔ اور اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ناموس رسالت کے اس مشن میں، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ آنے والی تکلیفوں کو ان کا اگر ہم ساتھ نہیں دیتے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر ہم ہیں کیا؟ نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حاجی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بھائی دین پھر ہے کیا؟ کیا دین صرف نماز کا نام ہے؟ دین صرف روزے کا نام ہے؟ دین صرف حج کا نام ہے؟ دین صرف عمرے کا نام ہے؟ اگر سارا کچھ دین یہ ہے تو پھر کربلا والے کیا ہیں؟ نواسے رسول کیا ہیں؟ اگر یہاں سے صرف مدینہ پاک جا کر بیٹھنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، تو مدینہ پاک کو چھوڑ کر کربلا جانا یہ کیا ہے؟ امام علی مقام نے جس طرح دو صحابہ نے ہمیں بتایا ہے نا کہ ایک صحابی وہ ہیں جو بازار میں آ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی نگاہ شفقت پڑی، اور بعد میں پھر نظر نہ آئے، تو جب محفل میں ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ آپ سامنے نظر آئے ایک مرتبہ بازار میں اور دوبارہ نظر نہیں آئے، پھر جہاں دیر کے ساتھ پہنچے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا جسم پاک کرنے کی ضرورت تھی اور میں غسل کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ اور ایک سے ابھی وہ ہیں کہ ابھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی گلی میں آواز دیتے ہیں کہ لوگوں سنو، جنت میں جانے کی یہی بس ایک صورت ہے، خدا پر مرنے والوں کی محمد کو ضرورت ہے۔ اور وہ سے ابھی انہیں آنے کی ضرورت ہے، غسل کی عادت ہے، لیکن غسل چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب شہادت کے بعد جب ان کی لاش نہیں ملتی تو سرکار فرماتے ہیں کہ انہیں غسل دینے کے لیے فرشتے آسمانوں پر ملے۔ وہ سے ابھی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر زیارت کا مسئلہ ہو تو پھر غسل کر کے آؤ، زیارت کرنے کا قصد ہو، ارادہ ہو، زیارت کے لیے جا رہے ہو تو پھر اپنے آپ کو پاک کر کے آؤ، پاک لباس پہن کے آؤ۔ اس لیے جانے والے کو، دنیا سے جانے والے کو منیر احمد صاحب کی ایریا پر اللہ تعالیٰ اپنی قرآن رحمت نازل فرمائے، جن کے اشارے ثواب کے لیے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ قائد اور جملہ کے دوران حضور کی عزت اور ناموس کی تحفظ کے لیے لبیک 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 یا رسول اللہ کے نام وہ سے ابھی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر زیارت کے لیے جا رہے ہو تو پھر غسل کر کے جاؤ، نیا لباس پہن کے جاؤ، جس طرح جانے والے کو لباس بھی نیا پہناتے ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، اور پھر پھینکتے نہیں بلکہ باقاعدہ اسے دفن کرتے ہیں، اس کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ بھائی یہ سارے انتظامات کیوں ہو رہے ہیں؟ اب تو روح نکل گئی، اب غسل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نیا لباس پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے ساتھ اس طرح جنازہ کے بھائی آگے نہ چلو، وہ حافظ قرآن بھی ہو، سید بھی ہو، مفتی بھی ہو، قاضی بھی ہو، تو آگے نہ چلے جنازے کے، پیچھے چلے، اس کا احترام ہے۔ بھائی اس قدر احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانے والے کو صحیح پاک کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا لباس بدلا جا رہا ہے، نیا لباس پہنایا جا رہا ہے کہ جانے والے کو اس لیے پاک کرو کہ وہاں پاک ہفتے کی زیارت ہونے والی ہے۔ اور پھر وہاں جا کر پھر جب وہ آ کر پوچھے گے ایمان نبو کا ماں دینوں کا، تو پھر جانے والا کیا کہے گا؟ جی پھر آپ رک جاؤ، تھوڑی آ جانا جو آ گیا تو میرے میں دس دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر زیارت کے لیے جا رہے ہو تو پھر غسل کر کے آؤ، لباس بدل کے آؤ، اپنے آپ کو پاک کر کے آؤ۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ
میدان احد میں شہادت کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر دین کو تمہاری ضرورت پڑ جائے، ناموس رسالت کو تمہاری ضرورت پڑ جائے، اور آقا دو جہاں آپ اپنی عزت اور ناموس کے ذریعے تمہیں آواز دے دیں، تو پھر غسل کا بھی انتظار نہیں کرنا، اپنی جان لے کر حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب بھی کبھی مشکل ہوتا ہے، ہمیشہ قائد تحریک نے اپنے آپ کو میدان عمل میں پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے آخری سانس تک اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھائی یہ اچھے پیر ہیں، یہ مولویوں کے پاس چلے گئے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم مولویوں کی باتیں نہیں مانتے ہیں، ان کے کہنے پر کچھ نہیں کرتے، جو حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دے اس کے لیے تو پھر ہماری جان بھی حاضر ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی تحفظ کے لیے جو بھی میدان عمل میں نکلے، اور پھر بندہ بھی ایسا ہو کہ سر سے لے کے پاؤں تک گلابوں کا شکر لگتا ہے، بے وضو چھوتے بھی اسے ڈر لگتا ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے۔ 8 فٹ چوڑی 8 فٹ لمبی جگہ پر اسے 2 مہینے بلکہ 3-4 مہینے 2 مہینے بھی چلے 3-4 مہینے اس کے قریب ہو کر اسے بڑے سبحان اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، بے وضو چھوتے بھی اسے ڈر لگتا ہے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جو شخص ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکل آئے، اس سے پھر پیچھے ہٹنا یہ بے دینی ہے، اور اس کا ساتھ دینا یہ غیرت مندی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہمیں قائد تحریک کا قدم قدم پر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تحریک لبیک کی اصل و کامیابی و کامنا کنار فرمائے۔ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت۔ کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ جو مٹ جائیں گے، لیکن اقتدار کی حوث میں اندھے ہو جانے والوں، ایف کے بہانے لگا کے دین پہ قدغن لگانے والوں، تم نہیں ہوگے، تمہارے کروں پر نہیں رہ گے۔ جس نعرے کو تم دبانا چاہتے ہو، جس نعرے کے پرچار کرنے والے کو تم دبانا چاہتے ہو، جس کے لشکر کو تم جھکانا چاہتے ہو، تمہاری امیدیں دم توڑ جائیں گی۔ یہ محمد عربی کی عزت کا پہرے دار اپنے لشکر سمیت تمہاری جناب اعلیٰ روحوں کو بھی بے چین
کرنے کے لیے اور دین کے علم کو سر بلند کرنے کے لیے یہ نعرہ نسلوں کو بھی دے گے، یاد کرا کے تمہیں یاد دلاتا رہے گا، ہم رہے نہ رہے یہ نعرہ صبح قیامت تک گونجے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو اس لیے بابا جی کے ساتھ نہیں چلتے، ہم نے اس لیے بابا جی کے فلاں امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، آپ نے کون سا چیز جانا تھا؟ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں ایک بار گھر کے کمرے میں صحیح بند کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے سوال کرنا کہ اگر امام علی مقام کے لشکر میں قیامت کے دن حضرت حر سے ملاقات ہوئی، ان سے اگر پوچھا گیا آپ کو نتیجہ بھی نظر آ رہا تھا، ایک طرف 20,000 کا لشکر، ایک طرف 72 کھڑے ہیں، آپ ادھر کیوں آئے 72 کے ساتھ 20,000 کو چھوڑ کے تو حضرت حکم کر رہے ہوں؟ بس میں یہ کہنا فرمایا تھا امام علی مقام نے عمر بن سعد کو تمہیں رہ کی حکومت کی کھجور بھی نہیں ملے گی، اس رستے کو چھوڑ کے تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اس کو وہ بات سمجھ نہ آئی، بعد میں نہ حکومت ملی نہ عزت ملی، نہ ان بڑے بڑے چپے والوں کو، دستاروں والوں کو، سر پہ لوٹے دیکھ کے منہ چھپانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ کل کی بات ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین تمہیں کہتے تھے ہم پیچھے چلتے ہیں، آپ بزرگوں کی اولاد آگے چلیے، بس ہمارا اتنا مطالبہ ہے حالات جیسے کٹھن ہو جائے اس نعرے کی گونج میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ بھی کل کی بات ہے، مولانا شنکر صاحب کہہ رہے تھے میرے نزدیک پوری تحریک میں ایک ہی بندہ ہے جو 100 میں سے 100% جماعت کا کام کر رہا ہے، اور وہ بانی جماعت امیر تحریک قائد خود اللہ اس کا 50% بھی ہے۔ اگر کارکنان اگر خدا کی قسم کام کرنا شروع کر دے نبی رحمت کا دین آنے واحد میں تخت پہ آ جائے۔ میں آپ سارے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں مجھے ان کی اس بات پہ بھولا ہوا سبق یاد آیا جب جیل کے اندر جب کوٹ لکھپت کے اندر میں نے حضرت کو کہا استاد جی کیا یہ اچھا ہوتا کم از کم آپ اس تکلیف میں مبتلا نہ ہوتے تو آپ کو اس حالت میں دیکھ کے دل بڑا دکھتا ہے، آپ یہاں پہ مجھے فرمانے لگے ایسی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہے جو سٹیجوں پہ کھڑے ہو گیا لوگوں کو کہتے ہو یہاں کو بات کرو، رہی بات میری تکلیف کی تو وہیں
مجھے واقعہ سنایا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اپنی آخری جنگ میں صحابہ کو کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے چلو، تو کہنے والوں نے کہا آپ تو نبینا ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے اس لیے مجھے ساتھ لے چلو، جب دشمن کا تیز حملہ ہو مجھے اونٹنی پہ بٹھا دینا، میرا منہ دشمن کی طرف